بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم انصاری، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت نیوز۔ آج ہمارا موضوع ہے 26 جنوری بھارت میں یوم جمہوریہ اور مسلمانوں کا آزادی ہندوستان میں کردار۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 1601 ہجری میں انگریز تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آیا اور اس نے آہستہ آہستہ بر صغیر کے لوگوں کو غلامی کی جنزیروں میں جکڑنا شروع کیا۔ اس وقت بھی معاشرے میں دو طبقاتی نظام تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جذبہ ایمانی سے سرشار تھے، لبریز تھے اور انگریزوں کے سامنے سینہ سپر تھے۔ ان لوگوں نے جانیں دینی قبول کی لیکن غلامی کے توق کو قبول نہیں کیا، جبکہ دوسرا طبقہ انگریزوں کی غلامی در غلامی پر آمادہ تھا، مال و زر اور آسائشوں کو سمیٹنے میں مصروف تھا۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی میں جانے کے بجائے ہندوستان کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی جد و جہد شروع کی۔ غلامانہ زندگی پر شہادت کو ترجیح دی، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کے مسلمان علماء کرام کسی محاذ پر پیچھے نہیں رہے۔ 1739 کو شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہونے والے عبدالعزیز دہلوی نے 1762 میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا۔ 1757 میں سراج الدولہ، 1767 میں میر قاسم اور نواب شجاع الدولہ، 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ جی جناب، آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کی آزادی میں کس کا خون بہا اور کس نے ہندوستان کو بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1856 میں علماء کرام کا ایک اجلاس دلی میں منعقد ہوتا ہے، جس سے اس وقت کے جید علماء کرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا جعفر تنسوی، مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک شامل تھے۔ اسی طرح اگر تحریک موالات پر ہزاروں مسلمانوں نے سرکاری ملازمتیں چھوڑی۔ 1857 کی بغاوت میں ناکامی کے بعد 1857 کی بغاوت کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے اور انہیں سیاسی، سماجی، اقتصادی طور پر پستی کی جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حیرت انگیز طور پر ہندوستان میں غور طلب بات ہے ناظرین کہ حیرت انگیز طور پر ہندوستان چھوڑو آندولن میں جو کردار ادا کیا اور نعرہ دیا کرو یا مرو، وہ بھی ایک مسلمان رہنما یوسف مہر علی تھا۔ آندولن کا لفظ ہندو بڑے فخریہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت
ہندوستان کی آزادی میں مسلمان بزرگوں کی قربانیاں اور ان کا لہو شامل ہے۔ اسی طرح تحریک صلح نافرمانی کے موقع پر 90,000 سے زائد افراد قید کیے گئے، گرفتار کیے گئے۔ ان میں مسلمانوں کی تعداد 44,000 تھی، حتیٰ کہ جب 1931 میں مہاتما گاندھی نے جب چندہ کی اپیل کی، میں بات کر رہا ہوں 1931 کی، میں بات کر رہا ہوں مہاتما گاندھی کی۔ آپ دیکھیں، مہاتما گاندھی ایک ہندو رہنما کے طور پہ جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے اپیل کی، چندے کی اپیل کی، تو سب سے پہلے اس میں حصہ ڈالنے والا ایک مسلمان عمر سبحانی نے اس وقت کے 43 لاکھ روپے چندے میں مہاتما گاندھی کو پیش کیا، جو اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ابھی کہیں پہ بھی کسی بنیے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی بنیے نے کسی بھی قسم کی مالی معاونت نہیں کی۔ اسی طرح برما سے تعلق رکھنے والے مسلمان تاجر عبدالحسیب مارخانی، یاد رکھیے، مسلمان تاجر جس کا تعلق برما سے تھا، عبدالحسیب مارخانی نے 1,34,00,000 روپے چندہ دیا۔ کمال کی بات ہے، آج ہندوستان یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور ان مسلمانوں کی لاشوں پر منا رہا ہے، ہمارے ان بچوں کی، ان بزرگوں کی، ان ماں اور بہنوں کی لاشوں پر یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور آج بھی بربریت کا بازار گرم کر رکھا۔ آپ دیکھیں، یہ بنیاں، یہ ہندوتوا کے لوگ کبھی بھی عام ہندو نوجوان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آج تم جس آزادی کا نعرہ لگا رہے ہو، آج تم جس آزادی کا ذکر کر رہے ہو، اس میں تن من دھن سب چیزیں شامل ہیں ان مسلمانوں جن کو تم کبھی گاؤ ماتا کے نام پر، کبھی ہندوتوا کے نام پر تیتیخ کر دیتے ہو۔ ارے بنیو، تمہیں کیا پتا؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ہندوستان کی اس نئی نسل سے مخاطب ہوں، ان کو بتاتا چاہتا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، سنو، جب تمہاری فوج کی ڈاک بل ڈالی گئی، سبھاش چندر بوس جو تمہارے مرکزی نیتا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، تم جن کی بڑی عزت و تکریم ہے، تمہیں پتہ ہے جب انہوں نے آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی، آزاد ہند فوج کی بنیاد رکھی، تو اس میں اکثریت کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا۔ اہم شعبہ جات اور اہم عہدوں پر مسلمانی تعینات تھے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کے ہندوستانیوں کو نجات دلانے میں مسلمان رہنماؤں نے اہم کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ ہندو بنیاں ہمیشہ کی طرح انگریزوں کی جی حضوری اور غلامی میں مصروف رہا۔ آج بھی ہندوستان کو دنیا میں اہم مقام دلانے میں ہندوستان کے بھولے بھالے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام ہو، سلمان خان ہو، یا شاہ رخ ہو، یا بالی ووڈ سے متعلق جو بھی مسلمان ایکٹرز ہیں، ان کا ایک اپنا کردار ہے۔ ڈاکٹرین پہ، سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، کسی بھی شعبے پہ جائے تو ہندوستان کے مسلمان اتنے ظلم و جبر سہنے کے باوجود اہم کلیدی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے بعد برطانوی راج سے آزادی ایکٹ 10/11
GO6 اور C-30 کے ذریعے حاصل کی۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے تحت برٹش انڈیا کو برٹش کامن ویلتھ کے 2 نئے آرڈر ڈومینز میں تقسیم کیا۔ اب شروع ہوتی ہے بات۔ ہندوستان نے اپنی آزادی کو آئینی بادشاہت کے طور پر حاصل کیا۔ ہندوستان نے، آپ ان کے غلامانہ ذہنیت کا اندازہ کریں کہ انہوں نے آزادی لی، لیکن یہ کیسی آزادی تھی کہ آپ نے ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا اور آل ماؤنٹ بیٹن کو پہلا گورنر جنرل ہندوستان کا بنا دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر مبنی تھی، یعنی وہ ایکٹ جو انگریزوں نے تھی، جس کے خالق برٹش گورنمنٹ کے لوگ تھے۔ اس ایکٹ کو 1935 ایکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ آپ نے 1947 کو ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی، چیئرمین ڈاکٹر BR امبیڈکر کی نگرانی میں آئین کا مسودہ تیار کیا گیا، اور 24 جنوری 1950 کو اسمبلی کے 308 ممبران نے دستخط کے ذریعے توثیق کی، حمایت کی، اور 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جمہور کا مطلب ایسی طرز حکومت جس میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار جمہور کے نمائندوں کے پاس ہو، شہریوں کو مختلف قسم کی حقوق حاصل ہوں، جس میں آزادی اظہار رائے، ووٹ ڈالنے کا حق اور اپنے اپنے مذاہب و عبادت پر عمل کرنے کا حق۔ مگر افسوس، صد افسوس، بھارتی حکومت نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ انہیں اپنے عبادت گاہوں میں کھلی طور پر عبادت کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ کبھی ان کے مساجد پہ تو کبھی ان کے گھروں پر مسلح ہندو جتھے حملہ آور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی عظمت، ان کی عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ ہندوتوا کے نام پر ایک نئی لاجک دی گئی جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوتوا کے نام پر، گاؤ ماتا کے نام پر مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ہندوتوا کے نام پر آئے دن مسلمان آبادیوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ گاؤ ماتا کے نام سے ہزاروں مسلمان ہندوستان میں شہید کر دیے گئے۔ حیرت انگیز طور پر RSS کے ہندو رہنما نفرت کو پھیلانے کے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ RSS کے رہنما کسی بھی چھوٹی بات کو رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آج بھی ہندوستان ان ذہنی غلاموں کا ہماجگاہ ہے۔ آج بھی وہی لوگ ہندوستان میں برسر اقتدار ہیں جو کبھی کسی زمانے میں جن کے اجداد انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے اور جا کر انگریزوں کے پاس مسلمانوں کے لیے مخبریاں کیا کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ فلاں رہنما فلاں جگہ ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ آج بالکل ایز اٹ از وہی پوزیشن ہے۔ آج بھی انگریز چلے گئے، لیکن یہ کالے انگریز اپنے کالے قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو تحقیق کرتے ہیں، بھلے ان مسلمانوں کا تعلق کشمیر سے ہو، برما سے ہو، آسام سے ہو، نیپال سے ہو، بھوٹان سے ہو، یا کسی بھی جگہ سے ہو۔ مسلمانوں کو قتل کرنا معمولی مشغلہ ہے، معمولی سی بات ہے۔
آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کے جوانوں، آج تم جس آزادی کی بات کر رہے ہو، جس آزادی کا نعرہ لگا رہے ہو، یہ آزادی تمہیں مسلمانوں نے خیرات میں دی۔ تمہارے اجداد تو انگریزوں کے غلام تھے اور آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بیج اس لیے بوئی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان رہنما کبھی بھی تمہیں تمہارے اجداد کے بارے میں حقائق نہ بتائے۔ تم اس خیالی دنیا میں رہتے ہو، تمہیں ڈریمر بنا دیا گیا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے اجداد نے آزادی لی یا خیرات میں انہیں آزادی دی گئی۔ ہندوستان کے وہ مسلمان جو ظلم سہتے ہیں، اپنے املاک کو نذر آتش کرواتے ہیں، اپنی مساجد کی بے حرمتی کرواتے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی بے حرمتی کو برداشت کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ صرف اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور اسلام کا قلعہ کیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ ہندوستان کے جوانوں، بالکل یوم جمہوریہ مناؤ، لیکن یوم جمہوریہ منانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان بزرگ مسلمانوں کے اجداد کی بے حرمتی کرو، ان کے املاک کو نذر آتش کرو، ان کی عصمتوں کو پامال کرو۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ اپنے اجداد کو دیکھو، اور جن مسلمانوں کی اولادوں کو تم مار رہے ہو، تم قتل کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، جبر کر رہے ہو، ان کے اجداد کے کارناموں کو دیکھو۔ ہم نے تمہیں تاج محل دیا، تمہاری ایک شناخت ہے۔ ہم نے تمہیں ڈاکٹر عبدالکلام دیا، تمہاری شناخت ہے۔ ہم مسلمانوں نے تمہیں ایٹمی طاقت بننے میں مدد دی۔ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ میں مسلمان ایکٹرز کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہیں بغیرتی کے اس لبادے کو پھینکنا پڑے گا۔ RSS نام کی تنظیم کے بانی کے بارے میں جانو اور ان لوگوں کا محاسبہ کرو۔ انہیں بتاؤ کہ جو تم ہمیں بتاتے ہو وہ غلط ہے، تاریخ جو کہتی ہے وہ صحیح ہے۔ یوم آزادی جمہوریہ منوانے والے تم نے ہندوستان میں رہنے والے اکثریت مسلمان علاقوں پر غاصبانہ حملہ کیا، قبضہ کیا، انہیں تحقیق کیا، کرتے رہو۔ لیکن جس دن ہندوستان کے یہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، تمہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ احسان فراموشی مت کرو، احسان فراموشی مت کرو۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو سراہو، ان کے اجداد کی محنتوں کا ثمر دو۔ تمہیں یہ کوئی نہیں بتاتا، یہ جاہل، پیشاب پینے والے، گوبر سے منہ دھونے والے، کورونا کا علاج کرنے والے، یہ رہنما تمہیں نہیں بتاتے کہ آج تم جس آزادی کی بات کر رہے ہو، آج تم جس دیش میں آزادی سے رہ رہے ہو، کالے پیلے نیلے چہروں کو لے کر گھوم رہے ہو، اس دیش کو بنانے میں مسلمانوں کا اپنا کردار ہے۔ 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ مناؤ، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی غیرت بھی لے لو، اور ان مسلمان بستیوں کی طرف حملہ آور نہ ہو، انہیں عزت دو۔ کیونکہ یقین کرو، جس دن ہندوستان کے غیر مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ گئے، تو جنہوں نے انگریزوں کو بھگا دیا، ان کے سامنے تم کیا چیز ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سلیم انصاری کو اجازت دیجیے۔ جی ناظرین، یہ تھی تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں۔
اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔